بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. حمد و صلاۃ کے بعد میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ اعلان کے ذریعے موضوع کے بارے میں خبر ہوگی کہ آج کا درس انشاءاللہ جو ماہ رواں ہے، اس مہینے کے اندر امت اسلامیہ نے کتنی بدعتوں کو جنم دے رکھا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر مختلف راہوں کو اختیار کر رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس موضوع کی وضاحت کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے دین کے اندر یہ مسلمہ قاعدہ ہے. سارے علماء اس بات سے آگاہ بھی ہیں اور امت کے لوگوں کو اس اصول اور ضابطے سے آگاہ کرتے بھی رہتے ہیں. یہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا کوئی بھی عمل دو شرطوں کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس. دو شرطوں کے بغیر. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اس کے اندر شرک نہ پایا جائے، ریا اور نمود نہ پایا جائے، دکھاوا نہ پایا جائے، دنیا طلبی نہ پائی جائے. بندہ جو بھی دین کا عمل کرے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہو، یعنی نیک ہو،
درست ہو. اور نیک اور درست ہماری شریعت کی اصطلاح میں وہ کام ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور ان دونوں باتوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت، جس کی تلاوت میں نے کی حمد و صلوات کے بعد، اس آخری آیت کے اندر اکٹھا بیان فرمایا. سورہ کہف کی آخری آیت کھول کر پڑھیے گا. اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتائیے ان کو. کیا بتانا ہے؟ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے قل کے بعد، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، بحیثیت انسان، بحیثیت بشر. میں بھی آدم کی اولاد ہوں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں، بچپن میں ماں کا دودھ پی کے یا کسی خاتون کا دودھ پی کے پلا بڑھا ہوں. ایک انسان جس طرح سے شادی بیاہ کرتا ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر، وہ میں نے بھی کیا، اولاد بھی ہوئی، تجارت بھی کیا، نوکری بھی کیا، سارے کام جو ایک انسان کرتا ہے میں نے بھی کیا ہے. میں بھی بیمار ہوتا ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے. میں کھانا کھا لیتا ہوں، پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پانی پی لیتا ہوں، پیاس بجھ جاتی ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے. انما انا بشر مثلکم. یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر بیان فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہی، اپنی امت کو مخاطب کر کے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے نبی، آپ اپنی امت کو یہ کلیریفیکیشن کیجئے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ فرشتے ہیں، آپ جنات ہیں، آپ کوئی اور مخلوق ہیں، آپ بیان کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کلام کے ذریعے اپنی بشریت کو اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. آگے سے فرق شروع ہو رہا ہے. یوحی الی انما الہکم الہ واحد. رب العالمین فرما رہا ہے کہ اپنی امت سے یہ کہیے، آپ فرمائیے کہ میں بشر تو ہوں، لیکن اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار کر لیا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا دیا ہے. اللہ نے اپنی رسالت کے لیے وہ بھی اپنا آخری نبی بنایا ہے، اپنا آخری رسول بنایا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا ہے. میرے پاس وحی آتی ہے. اللہ کی وحی کس بات کی آتی ہے؟ یوحی الی انما الہکم الہ واحد. انما الہکم الہ واحد. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، الگ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ہزار نہیں. کتنا ہے؟ الہکم الہ واحد. فمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتا ہو، اللہ سے ملاقات چاہتا ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہو اس کا کہ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد مجھے آخرت میں مر کر اللہ سے ملنا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ مومنوں کی ایک طرح سے بیان کر دی گئی کہ ارکان ایمان میں سے ہے اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا. 6 چیزوں میں سے وہ اس کو کیا کرنا ہے؟ ابھی اس کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے
اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی عمل اس کا نیک ہو اور خالص ہو۔ کس کے لیے ہو خالص؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ اس کے دل میں اللہ کے لیے کام تو کر رہا ہے، لیکن کسی کو دکھانے کی نیت بھی بغل میں تھوڑی سی شامل نہیں ہونی چاہیے، شائبہ تک نہیں آنا چاہیے شرک اکبر کا اور نہ شرک اصغر کا۔ ورنہ دونوں صورتوں میں، شرک اکبر کی صورت میں تو اس کی مغفرت ہی نہیں ہے، شرک اصغر کی صورت میں بھی اس کا یہ عمل برباد ہوگا، اکارت ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں جو بات بیان کرنے کی ہے کہ یہ اصول ہے، ایک مسلمانوں کے سامنے مسلمہ اصول ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کھلم کھلا بیان کر دی گئی ہے کہ کسی بھی مسلمان آدمی کا عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نیک نہ ہو اور اللہ کے لیے خالص نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ دونوں شرطیں بیک وقت پائی جانا ضروری ہیں، یہ دونوں شرطیں بیک وقت، یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ بندے کی نیت خالص ہو، بلکہ دونوں شرطیں، عمل بھی نیک ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو، اور اللہ کے لیے خالص ہو۔ اگر نیک عمل ہے اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو بھی قابل قبول نہیں، اور اگر اللہ کے لیے خالص ہے مگر عمل نیک نہیں، عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو بھی قابل قبول نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ عمل نیک بھی ہو اور اللہ کے لیے خالص بھی ہو، شرک کے ہر طرح کی، تمام طرح کے شرک سے صاف ہو، پاک ہو، اس کا شائبہ تک بھی نہ ہو اس کے اندر۔ اب جب یہ ضابطہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا میرے بھائی اور دوستو، تو ہمیں اپنے دین کو سمجھنے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آ سکتی ہے، کوئی زیادہ پریشانی ہم کو نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ کھل گیا۔ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں؟ جتنی باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان باتوں کو آپ بحیثیت عبادت، چاہے وہ دلیل خاص یا دلیل عام کے تحت آتی ہو، وہ آپ کو کرنا ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیا نماز پڑھنا ہے، کیا روزہ رکھنا ہے، کیا زکوٰۃ دینی ہے، کیا صدقہ کرنا ہے، کیا اخلاق اختیار کرنے ہیں، کیا معاملات اختیار کرنے ہیں، کس وقت کی قدر کرنا ہے زیادہ نسبتاً، کس جگہ کی قدر کرنا ہے زیادہ نسبتاً، کون سا وقت، کون سا مہینہ بابرکت ہے، کون سا وقت بابرکت ہے، یہ ساری چیزیں امت کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ تو امت کو اپنے اس ایمانی راہ پر چلنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی معیار لے کر اگر ہم آج کے اس درس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو درس بالکل واضح ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے میں ہم کو کوئی دقت نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے ہمارا؟ ماہ رجب کی بدعتیں۔ قبل اس کے کہ بدعتوں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے، اس مہینے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر یعنی لوگوں نے صرف بدعتیں ہی ایجاد کی ہیں، یا اس مہینے کی بھی کوئی شرعی امتیاز ہے؟ اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہیں. کب سے ہیں یہ؟ جب ابتدائے آفرینش سے، جب سے یہ دنیا قائم ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے یہ سورج اور چاند بنا کر کے دن اور رات کی گردش کو مقرر فرمایا، اسی وقت سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے، اسی دن سے 12 مہینے ہیں. لیکن ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمتوں والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں کو، ان کے حرمتوں کو پامال کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ اللہ رب العالمین کا درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان کے حرمت کو پامال نہ کرو، ان کے اندر گناہوں کا ارتکاب بھی زیادہ سے زیادہ نہ کرو، فتنہ و فساد نہ کرو، خون ریزی نہ کرو، لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو، تلوار مت چلاؤ، ایک دوسرے پر تیر مت پھینکو، ایک دوسرے کے خلاف گولیاں مت چلاؤ. یہ ساری چیزیں اس مہینے کی قدر اور اس کے احترام کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ کون سے مہینے ہیں وہ سنیے، کیونکہ میں تو بارہا کہتا ہوں میرے بھائی اور دوستوں کی یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ ہدایات کی کتاب ہے، یہ رہنمائیوں کی کتاب ہے، اور رہنمائیوں کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا، آپ کی یہ مہم تھی، آپ کی یہ ذمہ داری تھی، اور آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی. فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض. یہ خطبے میں آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا کہ زمانہ گردش کرتے کرتے آج اسی اسٹیج پر ہے یا اسی طریقے پر ہے جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہے شمسی جو سورج کا کیلنڈر ہے وہ تو ثابت ہوتا ہے، لیکن چاند کا کیلنڈر بدلتا بھی رہتا ہے. دوسری بات، مکہ کے لوگ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے بھی کرتے رہتے تھے اپنی گمراہی کے سبب. بہرحال جو کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کیلنڈر کا وہ اسٹیج ہے کہ جس اسٹیج پہ، جس طریقے پہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو جب پیدا کیا تھا، پیدا کرنے کے بعد مہینوں کی جو ترتیب رکھی تھی وہ آج ہے. وہی ترتیب ہے، وہی موقع ہے، وہی طریقہ ہے. اور فرمایا آگے چل کے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی وضاحت فرمائی. فرمایا 3 متوالیات او 3 متوالیات، 3 مہینے یہ حرمت والے، یہ مسلسل ہیں، تسلسل کے ساتھ ہیں. کون سے ہوں مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے مسلسل ہیں. ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور رجب کا مہینہ،
رجب و مضر والوں کا رجب کا مہینہ جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. یہ وضاحت دیکھیے، یہ قید بندی دیکھیے. اس کو منسوب کیا قبیلے مضر کی طرف، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قبیلے مضر کے لوگ اس مہینے کی باقی عربوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس کی حرمت کا زیادہ خیال رکھتے تھے. دوسری بات ایک طرح سے یعنی یہ کہی گئی اس کے تعین کے طور پر کہ عرب کے لوگ، بات ابھی گزر چکی ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس کی تفسیر کے اندر علماء نے کہا ہے کہ کفار مکہ یا عرب کے لوگ عمومی طور پر لڑاکو قوم تھے. اگر ان کو لڑائی کرنا ہوتا اور راہ راست سے تو بھٹک ہی چکے تھے، بس حرمت ان کے دل کے اندر باقی تھی لیکن منمانی کیا کرتے تھے. تو اگر لڑائی کرنا ہوتا تو جس مہینے میں لڑائی کرنا ہوتا، اگر وہ مہینہ حرمت والا ہوتا تو بولتے کوئی بات نہیں ہے، ہم اس مہینے میں لڑائی کر لیں گے، اگلے مہینے کو حرمت والا مان لیں گے، یا پھر آگے پیچھے کر لیتے تھے، تقدیم تاخیر کر لیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی تحدید فرمائی، فرمایا الذی بین جمادہ و شعبان. اس کو اس سے آگے نہیں کر سکتے، اس کو پیچھے نہیں کر سکتے. وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ ثانیہ کے بعد آتا ہے اور شعبان سے پہلے، یعنی تحدید باریکی کے ساتھ اس کی تعین. تو بہرحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رجب کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہونے کا جو تقاضا ہے کہ اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، اس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے تو حرمت والا مہینہ رکھا جائے، اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، گناہوں سے ویسے پورے سال بچا جائے، حرمت کے مہینوں میں بطور خاص بچا جائے. عمومی نیکیاں اگر ان حرمت کے مہینوں میں بندہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، جیسا کہ امت نے بعد میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، بیان کر لیا کہ اس مہینے کو بعض عبادتوں کے ساتھ خاص کر لیا، اس طرح سے بعض عبادتوں کے ساتھ اس مہینے کو خاص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے تعلیمات ہیں وہ یہ کہ ہم نیک کام کریں اور اللہ کے لیے خالص کر کے کریں. دو باتیں، نیک کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، وہ نیک ہے. اور خالص کیا ہے؟ کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا قصد اس کے اندر شامل نہ ہو. فلاں بھی خوش ہو جائیں، فلاں بھی خوش ہو جائیں، دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے صرف آخرت کو سنوارنے کی نیت سے، اپنے رب کو خوش کرنے کی نیت سے عمل کیا جائے. نماز پڑھنا کس کے لیے پڑھنا؟ اس کے لیے نہیں کہ پیسہ مل جائے، میرا کفیل خوش ہو جائے، میرا مالک خوش ہو جائے، میرے ابا جان خوش ہو جائیں، میری امی جان خوش ہو جائیں، میری بیوی خوش ہو جائے، میرا شوہر خوش ہو جائے. کس کی خوشی کے لیے؟ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے کیا جائے. تو عمل نیک بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، اور رب العالمین کے لیے خالص بھی ہو. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں بھی ہم اسی ضابطے کو اپنے سامنے رکھ کر اس مہینے کے تقاضوں کو پوری کرتے. حرمت کا تقاضا احترام کرنا، احترام کرتے. باقی اگر یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر اس مہینے میں کوئی خاص عمل کرنے کا حکم آتا تو یقیناً ہم کو کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا کتاب و سنت کو کھنگال کر دیکھنے سے اس مہینے کے اندر
کوئی اسپیشل عمل، اسپیشل کام کرنے کا ثبوت ملتا ہے؟ جواب یہ ہے نہیں۔ جیسا کہ رمضان کے بارے میں، روزہ رکھنے کا، رمضان کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ذوالحجہ یا یہ کہیے شوال سے، اشہر حج شوال سے لے کر کے ذوالحجہ تک حج کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے الحج اشہر معلومات کہہ کر کے بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے کہ ایام حج یا اشہر حج شوال سے شروع ہو جاتے ہیں اور ذوالحجہ تک باقی رہتے ہیں، یہ اشہر حج ہیں۔ ان مبارک دنوں کے اندر کن دنوں کے اندر حج کرنا چاہیے؟ بندہ منی کب جائے گا؟ 8 ذوالحجہ کو جائے گا۔ عرفہ کب جائے گا؟ 9 ذوالحجہ کو جائے گا۔ عرفہ سے واپس کب آئے گا؟ 10 11 12 کو کہاں رہے گا؟ حج کہاں کرے گا؟ کس طرح کرے گا؟ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہم ان مہینوں کے اندر جا کر اللہ کی عبادت، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرتے ہیں۔ عمرے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہینہ متعین نہیں فرمایا، سال بھر بندے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے اندر عبادت کرنے کے اجر و ثواب کو 1,00,000 گنا بڑھا کر بیان فرمایا کہ جو بندہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے کہ جس جگہ کو چاہے وہ بابرکت بنائے، جس شخص کو چاہے وہ بافضل بنائے، جس جگہ کو چاہے، جس وقت کو چاہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یخلق ما یشاء و یختار، جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، استفا کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ انسان کتنے اس دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے چن کر نبی بنایا تو مکہ کے اندر صرف آپ ہی تو نہیں تھے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، مشیت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنی اس زمین میں سے جس جگہ کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنے اس زمانے میں سے، اس وقت میں سے، مہینوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو بات میں یہ عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو کہ رجب کے تعلق سے بھی اگر ہمیں کوئی کام اسپیشل اس مہینے میں کرنا تھا تو ہمارے اس ایمان کا، اسلام کا کلمہ پڑھنے کا تقاضا تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اس مہینے کے تعلق سے کسی خاص کام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد جواب یہی ملے گا کہ اس مہینے کے تعلق سے کوئی کسی بھی خاص کام کو کتاب و سنت کے اندر خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس مہینے کا احترام، جو اس کی حرمت کا تقاضا تھا وہ کرنا چاہیے تھا۔ کوئی اسپیشل کام اپنی مرضی سے، من مانی، بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے، بغیر کتاب و سنت کی کسی دلیل کے، ہمیں اس مہینے کے اندر کوئی خاص کام ایجاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی امت کو، اللہ کے بندوں تک یہ آیت پہنچا دی تھی، دین کے تکمیل کا اعلان فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد
اگر ماہ رجب کے تعلق سے کوئی اسپیشل کام اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا تھا تو ہمارے مسلمانوں میں سے، امت محمدیہ میں سے کسی فرد کو چاہے وہ عالم ہو اور چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی مرضی سے اس دین کے اندر کچھ داخل کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت حدیث ارشاد فرمائی ہے، فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس بندے نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کے لیے کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ، جو اس دین کا حصہ نہیں تھا اس نے اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کیا، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسئلہ بہت صاف ہے، مسئلہ بہت صاف ہے، موضوع واضح ہے، بدعت کے سارے موضوعات۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی سیدھی راہ پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ بہت صاف ہے، یہ شیطان، چاہے وہ اصلی شیطان ہوں اور چاہے انسان نما شیطان ہوں، اللہ کے بندوں کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں، صراط مستقیم سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بدعتیں، یہ شرکیات، یہ اللہ کی نافرمانیاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری، یہ ساری چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں میرے بھائی اور دوستو، ورنہ دین کا مسئلہ بہت صاف ہے، تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو میں نے سورہ کہف کی آخری آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس کو قرآن میں کھول کر، دیکھ کر، ترجمہ پڑھ کر، تفسیر پڑھ کر آپ اپنے دین کو مختصر طور پر یا اس ضابطے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل جب تک وہ نیک نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ، یاد رکھیں، ساتھ ہی ساتھ خالص نہ ہو، قابل قبول نہیں۔ نیک کام بغیر اخلاص کے قبول نہیں، اور اخلاص سے کیا گیا کام اگر وہ درست نہیں ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور درست ہونے کا مطلب سمجھ لیں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی پر عمل نہیں ہے تو خالص ہوگا تو بھی قبول نہیں، اور اگر خالص یعنی سنت کے مطابق ہوگا، خالص نہیں ہوگا تو بھی قابل قبول نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اختصار کے ساتھ اب درس کے اخیر میں، جب یہ چونکہ ضابطے سے ہی دین کو سمجھا جاتا ہے، جب سمجھ لیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تو ہمیں کسی اسپیشل کام کی تعلیم تو ملتی نہیں ہے اس مہینے کے اندر، لیکن امت نے کیا کیا کر رکھا ہے، اور میں نے کئی بار الگ الگ اپنے پروگراموں کے اندر بیان کیا ہے کہ بدعتوں کا نیچر بڑا الگ ہوتا ہے، الگ قسم کا ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں ہے، انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جس جگہ کا انسان بدعت کو جس طرح سے انجام دینا چاہتا ہے، جس بدعت کو انجام دینا چاہتا ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اس لیے بدعت کی تعداد میں بھی فرق ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی بدعت ہو، کہیں کوئی بدعت ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدعت کی شکل کہیں دوسری ہو، اسی بدعت کی شکل کہیں دوسری ہو، سمجھ گئے، طریقہ کہیں دوسرا ہو، کچھ لوگ یعنی ایک بدعت کو یہاں اہمیت دیں گے، دوسری جگہ دوسرے لوگ دوسری بدعت کو اہمیت دیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکم ہوگا، اگر لوگ راہ راست کو اختیار کریں گے تو پوری دنیا میں فرض نماز کی تعداد 5 ہی ہے، اور ان فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد بھی متعین ہے۔ کوئی اس کے اندر یہاں چیز سمجھ سکتا ہے، کوئی ظہر کی نماز 3 بھی نہیں پڑھنا، 5 بھی نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے ظہر 4 پڑھی ہے اور ساری امت کو 4 پڑھنا ہے۔
عبادتوں کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ جتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، کر کے سکھا دیا ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ الگ سے ہم کو اپنی طرف سے کچھ اس کے اندر بڑھانا نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، نماز تو نیک کام ہے، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اس بدعت کو انجام دینے میں کیا ہے، آپ لوگ روکتے رہتے ہیں اور ہر کام کو بدعت بول دیتے ہیں۔ بھائی ظہر کی نماز ہے نا، اس میں کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں 6 رکعت پڑھوں گا، یا اس سے فجر کی مثال لیں، ہم اس میں زیادہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، جبکہ یہ نماز ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے کہ جو وقت بڑا پرسکون ہوتا ہے، آدمی فریش ہوتا ہے، اس کا موڈ بھی فریش ہوتا ہے، اور یعنی اس کے اوپر خشوع اور خضوع طاری ہونے کے بڑے جو ہے یعنی ایجابیات ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کہتا ہے بھائی یہ تو وقت بڑا مناسب ہے، میں 2 نہیں پڑھوں گا، میں 3-4 پڑھوں گا تاکہ یہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور اچھے طرح سے۔ کوئی بھی مسلمان آدمی اس بات کی اجازت نہیں دے گا، سب کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ جواب کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پڑھی ہے، ہم کو اتنی پڑھنا ہے۔ یہی معاملہ ساری عبادتوں کے سلسلے میں ہے کہ جتنی عبادتیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جن جن طریقوں سے کی ہیں، جس طرح سے کیا، وہی ہم کو کرنا ہے، یہی مسلمان کا کام ہے۔ رمضان میں آپ نے روزہ رکھا، سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنا ہے۔ ذوالحجہ میں آپ نے حج کیا، سارے مسلمانوں کو حج کرنا ہے۔ محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھا، سنت ہے عاشورہ کا روزہ کوئی رکھے۔ یوم عرفہ کا روزہ آپ نے رکھا ہے، سنت ہے کوئی رکھے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، سنت ہے کہ جو چاہے مسلمان رکھے۔ ایام 20 کا روزہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو خوب آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اب جن چیزوں کی اجازت نہیں موجود ہے، خلاص کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کام اللہ کی عبادت کے طور پر اپنی مرضی سے کرے۔ نہیں، یہ بھی نیک کام ہے۔ اب یہ بھی نیک کام ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، چاہے آپ قرآن سے دلیل دیں اور چاہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل دیں۔ رجب کے سلسلے میں جو میں بیان کرنے جا رہا تھا، لوگ اس مہینے کے پہلی جمعرات اور پہلے جمعہ کے دن کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں بعض جگہوں پہ، اور اسی لیے خوب ساری عبادتیں کرتے ہیں۔ رات میں نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ مغرب عشاء کے درمیان ہو یا پوری رات جمعہ کے دن بطور خاص صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے دلیل کہاں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ملتی ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی دلیل ملتی ہے، نہ قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ حدیث کے ذخیرے میں کوئی دلیل ملتی ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی بات آتی بھی ہوگی کہیں کنہیں الفاظ سے، تو وہ ساری چیزیں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ قرآن میں تو ہے نہیں، قرآن کی تو بات مفروغ منہ ہے، لیکن اگر سنت میں کہیں کوئی اس طرح کی حدیث اگر کوئی بندہ پیش بھی کرتا ہے تو وہ حدیثیں قابل بھروسہ، قابل عمل نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ حدیث بنا کر پیش کرنے والوں نے اپنی حجت کے طور پر ہو سکتا ہے اس کو پیش کیا ہو، بہرحال اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یعنی اس مہینے میں اسپیشلی عمرہ کرنے کی بات سوچتے ہیں۔ اسپیشلی عمرہ کرنے کا کوئی ذکر آپ کو کتاب و سنت کے اندر نہیں ملے گا، اور نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرہ کرنے کی الگ سے کوئی ترغیب دی ہے، الگ سے کوئی فضیلت اور یعنی اجر و ثواب کی ذاتی بیان فرمائی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے، اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں ہے کہ تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ امت کے لیے جائز ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، حتی الامکان اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے وہ تگ و دو کرے۔ لیکن رجب کے سلسلے میں کوئی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی الگ سے۔ پورے سال دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ محرم میں بھی کریں، سفر میں بھی کریں، ربیع الاول میں بھی کریں، ربیع الثانی میں بھی کریں، جمادی الاولیٰ میں، جمادی الثانیہ میں کریں، رجب میں کریں، شعبان میں کریں، رمضان میں کریں، سب میں کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سارے عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں۔ تو بڑا واضح مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے رجب کی 27 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو معراج کی رات سمجھ کر ہمارے اس امت کے بہت ساری یعنی بہت بڑی تعداد اس رات کو بڑی عبادتیں کرتے ہیں اور ایک جشن کا سما مناتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس، سیرت کانفرنس اور جو بھی ہے اس طرح کی مجلسیں بھی سجاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پہلے نمبر پہ تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اسراء اور معراج کا واقعہ حقیقت میں اسی تاریخ کو پیش آیا تھا؟ آپ رحیق المختوم اٹھا کر پڑھیں گے، شیخ سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوی دلیل دی ہے کہ ایک قول ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 10ویں سال میں 27 رجب کو، یعنی بڑے اقوال ہیں، یعنی ایک قول ہے کہ جس سال آپ کو نبی بنایا گیا اسی سال آپ کو معراج کرایا گیا، ایک قول ہے کہ آپ کو نبی بنائے جانے کے 5ویں سال میں معراج کرایا گیا، ایک قول یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ نبی بنائے جانے کے 10ویں سال میں آپ کو معراج کرایا گیا، اور اس کے بعد 3 اقوال اس طرح سے ہیں تاکہ ذہن میں رہے کہ آپ کے ہجرت کرنے سے 16 مہینہ پہلے، آپ کے ہجرت کرنے سے 5واں قول ہے 14 مہینہ پہلے، 6ٹھا قول ہے، اور یہ سب رحیق المختوم کے اندر موجود ہے ترتیب کے ساتھ، 6ٹھا قول ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، 12 مہینہ پہلے، سمجھ گئے؟ لیکن شیخ نے اس بات کو رد کرنے کے لیے بڑی قوی دلیل دی ہے کہ یہ قول کہ 27 رجب کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہو ناممکن ہے، اور دلیل یعنی رحیق المختوم میں جہاں پر ہجرت کا واقعہ، جہاں پر اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، رجوع کر کے اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر کہ کیا دلیل دی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے سلسلے میں دلیل دی ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اسراء اور معراج میں تو نماز فرض ہوئی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یہ بھی بات مسلم ہے، یہ بھی بات مسلم ہے۔ تیسری مسلم بات یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں سن 10 نبوی کے اندر ہوا تھا، یعنی رجب پہلے آتا ہے، پھر شعبان آتا ہے، پھر رمضان آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسراء اور معراج کا واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے پہلے پیش نہیں آیا۔ اگر وفات سے پہلے پیش آیا ہوتا تو گویا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں یہ 5 وقتہ نمازیں فرض ہو چکی ہوتی، جو کہ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 27 رجب کا تاریخی شواہد کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو یہ بات باطل ہو جاتی ہے کہ اسراء اور معراج 27 رجب کو ہی ہو، تو سرے سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے بھائی کہ ٹھیک ہے، چلو یہی بات صحیح ہے کہ 27 رجب کو ہی واقعہ پیش آیا تھا، تو کیا اس واقعے کے پیش آنے کے سبب مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ اس دن یہ ساری عبادتیں اور یہ سارے پروگرام جو آج کیا جاتا ہے اس مناسبت سے وہ کیے جائیں؟ اس خوشی کے ہم بولتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کو ایسا واقعہ پیش آیا تو ہم کو خوشی منانے کا حق ہے، کہتے ہیں خوشی منانے کا حق جس کو یہ خوشی، جس کو یہ اعزاز دیا گیا اس کو زیادہ ہے یا ہم کو زیادہ ہے؟ یقیناً ان کو زیادہ ہے، کہ ان کو معراج پہ لے جایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، آپ کو معراج پہ لے جایا گیا، آپ نے یہ معجزہ اپنے سامنے دیکھا۔ آپ اس کے بعد ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، 1 سال ہی پہلے کی بات اگر مان لی جائے تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک باحیات رہے۔ کسی 1 سال میں تو یہ جشن منا لیتے کہ بھئی یہ میرے معراج کی تاریخ ہے، تو یہ سنت بن جاتی پوری رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں منایا۔ چلو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تواضع اور خاکساری کی بنیاد پر یہ چاہنے کے باوجود نہیں کیا ہوگا۔ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جمیعاً، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟
تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر صحیح بھی ہو، پہلے نمبر پہ صحیح نہیں ہے، دوسرے نمبر پر اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو کہ اسی 27 رجب کو ہی ہوا تھا، تو بھی امت کے لیے بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے لیے اس دن کو جشن کا دن منانا، اس دن کو کسی خاص عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طرح سے ایک بڑا میں آخری بات انشاءاللہ یہ بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہر مناسبت سے یعنی یہ تنبیہ کی جاتی ہے اور اس طرح کے درس دروس قائم کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اور بارہا تنبیہ کی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ آپ لوگ بھی، کسی نے شاید پچھلے سال یا کسی موقع پہ سوال کیا تھا کہ شیخ صاحب وہ لوگ بھی میلاد کرتے ہیں یا رجب کا شب معراج مناتے ہیں، آپ لوگ بھی تو انہی موقع پہ ان کے تعلق سے تقریر کرتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، لوگ انہی موقعوں پہ غلطیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری نصیحتیں بھی ریلیز ہوتی ہیں انہی موقع پر کہ لوگ سنیں سمجھیں اور کم سے کم سبق لیں، اس چیز سے اللہ کی توفیق سے باز آ جائیں، بدعتوں پہ عمل کرنے سے رک جائیں۔ تو جب بھی کوئی غلطی کرنا چاہے گا تو بہرحال اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا ایک فریضہ ہے کہ جب یہ وقت آئے، جب یہ مناسبت آئے، موقع آئے تو تنبیہ کیا جائے، اور اسی تنبیہ کا ایک موقع، ایک کڑی ہوتی ہے، چاہے ہمارا درس ہو یا کسی بھی دعوت سنٹر یا کسی بھی طالب علم کی یہ تنبیہی دروس ہوں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک جو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ 22 رجب کو میرے بھائی اور دوستو ہمارے ہندو پاک کے اندر، یعنی پرانا ہندوستان کہیے، پرانا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، وہاں پر کوڑے بھرنے کا ایک رواج، پکوڑیاں بناتے ہیں اور کوڑے میں جو یعنی برتن ہوتا ہے، مٹکا یا کوڑا جو بھی کہیں اس کو، مٹی کا برتن ہوتا ہے گہرا سا بڑا سا، اس کے اندر بھر کے اور کھاتے کھلاتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اس رسم کو وہ لوگ چپکے بھی انجام دیتے ہیں، بہت کھلے عام اس کو نہیں منایا جاتا ہے۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کئی سال پہلے اس چیز کو باقاعدہ تاریخ کے حوالے سے ڈیٹ کے ساتھ مینشن کر کے، غالباً اگر میں بھولا نہیں ہوں تو یہ 1905 میں ہندوستان کے رامپور کے شہر سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور لکھنؤ اور رامپور کے بیچ میں اس کی نشو و نما ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں جہاں جہاں ہندوستان کے کونے کونے میں آج یہ رائج ہے، وہاں انہی جگہوں سے اس کو باقاعدہ ایکسپورٹ کیا گیا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1350 سال کے بعد شروع کیا جا رہا ہے، اور کس نام سے شروع کیا جا رہا ہے؟ دین کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے نظر و نیاز اور ان کی طرف منسوب ایک من گھڑت واقعے کو، جس کو گھڑا بھی گیا تو مدینہ کی طرف منسوب کیا گیا، گھڑ کے مدینہ کی طرف کی، مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا، ایک لکڑہاری تھی، اس نے خواب میں دیکھا، ایسا دیکھا ویسا دیکھا، اور جعفر صادق نے کہا کہ جو میرے نام کا نظر و نیاز اور کنڈا بانٹے گا تو اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پہ یہ جو کہانیاں ہیں یا داستانیں گڑھ لی جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستو، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے، ان کی کوئی صداقت و سچائی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو کہ غور کرنے کی بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے، خواب تو مدینہ میں دیکھا جا رہا ہے اور عمل ہندوستان میں کیا جا رہا ہے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ بھئی خواب اگر مدینہ میں دیکھا گیا تھا تو کسی ایک دو بندے کو مدینہ میں تو رائج کرنا چاہیے تھا نا، لیکن مدینہ میں اور الحمدللہ اس کے آس پاس، حتیٰ کہ پورے عرب ملکوں میں، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اس بدعت کا نام و نشان بھی نہیں ہے سوائے ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے، کیونکہ پہلے اس وقت جس وقت یہ اس بدعت کا ایجاد کیا گیا، اس وقت ہندوستان پورا ایک ہی تھا، 100 سال پہلے۔
تو عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی اور دوستو. اور یعنی اس کے پیچھے میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو علماء نے جس شبہے کا اظہار کیا ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ یہ پہلی بات اس کی ایجاد کے سلسلے میں مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ شیعوں کے گھرانوں سے ایجاد ہوئی تھی، اور شیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پکے دشمن، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی 22 رجب سن 60 ہجری کو. اب کھلم کھلا تو نہیں کہہ سکتے خوشی منا سکتے، یا جہاں اگر منانا بھی ہے تو اپنی محدود پیمانے پہ، لیکن پورے سارے مسلمان اس کو قبول کر لیں دانستہ یا نادانستہ طور پر، اس کے لیے ضروری تھا کہ معاملہ ذرا گول مول رکھ کے بیان کیا جاتا، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ دوسری چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اس کے ساتھ، تاکہ سارے مسلمان قبول کر لیں اور شیعہ حضرات دیکھ کر اس کو خوش ہوں کہ دیکھو ہم لوگوں نے کیسا کھیل رچا ہے، کیسی سازش کی ہے، کہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے بھی، یعنی ان کو چاہنے والے بھی بحیثیت صحابی، یاد رکھیں ہم سبھی صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بشری لغزشوں کو ہم اپنی زبان تک پر لانا درست نہیں سمجھتے، اور انہی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ ہم لوگ ایسا ایک کارنامہ یا ایسا ایک فلسفہ گڑھ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں، ایسی سازش کر کے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور لوگ ان کی موت کی خوشی میں یہ بہت سارے کام کر جائیں، یا کم از کم جس دن ان کی موت ہوئی تھی اس دن یہ لوگ ایسا فنکشن کریں کہ خوشی کا اظہار جیسا ہو. اور بہت ساری باتیں میرے بھائی اور دوستو اس سے یعنی جوڑی جا سکتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العالمین یعنی ہم امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو انالیسس کریں، ان کا تجزیہ کریں، ان کا باریکی سے ان کا مطالعہ کریں، اور یوں ہی کوئی بھی آ کر کے دین کے نام پر کوئی چیز ہماری جھولی میں پھینک کر چلا جائے تو ہم اس کو سینت کر رکھ نہ لیں، اس پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں، اپنے دامن کو اس طرح کی داغدار چیزوں، اس طرح کی بدنما چیزوں سے داغدار نہ کریں. ہمیں چاہیے، ہمارے پاس تو صاف صاف، جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس تو صاف صاف 30 پارے قرآن موجود ہیں میرے بھائی اور دوستو. سورہ فاتحہ سے پڑھیے سورہ ناس تک، جو کچھ بھی آپ کو ملے. پوری دنیا، پوری انسانیت متفق ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی کتاب، سچی کتاب موجود ہے جیسا کہ اللہ کے پاس سے اتری تھی، تو وہ قرآن کریم کی کتاب ہے، جس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں. آپ اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں اللہ کے دین کو سمجھو، تاکہ آپ اللہ کے سامنے سرخرو بن سکیں. کسی بھی عمل کے سامنے اگر آپ کو قرآن میں وہ عمل ملا ہے اور آپ نے قرآن کی ہدایت پر وہ عمل کیا ہے، اللہ کے ہاں اگر آپ سے باز پرس و سوال کیا جائے تو آپ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر اگر آپ نے عمل کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تو نے اپنے رسول کو ہمارے پاس بھیجا تھا، جو میں نے اپنے رسول کو کرتے دیکھا، جس طرح سے کرتے دیکھا اس طرح سے ہم نے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن کاش کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرماتا. کتنے لوگ ہیں طرح طرح کی بدعتوں میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ابھی مثال کے طور پر یہی بدعت کو ہم اگر کوڑے بھرنے والی بدعت کو لے لیں، 110 سال پہلے، 105 سال پہلے جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہوگا، اس کے بعد کتنی نسلیں آج آ گئیں. اب آج کا ایک لڑکا اگر 20 سال کا کہتا ہے کہ بھئی یہ کام تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں، اس کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے.
تو میرے بھائی اور دوستو، اس 20 سال کے نوجوان کے لیے عرض یہ ہے کہ دین کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی تاریخ ہے جو 1400 سال کی تاریخ ہے اس بدعت کے سلسلے میں، تو وہ تاریخ لے کر آؤ۔ 100 سال پرانی تاریخ اس کے بارے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سیکھنا بھی چاہیے، سکھانا بھی چاہیے، سوال بھی کرنا چاہیے، خود اپنے دل سے غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، اللہ کے پاس سے آئے ہوئے احکامات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، خود بھی اور امت کے سامنے بھی سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ایمان پر جئیں، ایمان پر اللہ رب العالمین ہمیں وفات عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، بدعتوں سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے، شرکیات سے محفوظ رکھے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم کو رب العالمین محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ سوال و جواب کا تو میں سمجھ